اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ عنوان ہمارا ذات باری تعالیٰ اور شہادت امام حسین کی پیشن گوئیاں۔ تو آج ہم جس نبی کے بارے میں گفتگو کریں گے وہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں امام الاقدار سید ابو القاسم علی بن موسیٰ نے لکھا ہے کہ انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی کونین نے فرمایا ہے کہ جب نوح نے اپنی امت کے لیے بدعا کی، جبرائیل نے حضرت نوح کو اللہ کی طرف سے کشتی بنانے کا حکم پہنچایا اور ساتھ ہی 1,19,000 میقیں دیں۔ جناب نوح علیہ السلام کشتی سازی کا کام شروع کیا، یعنی انہوں نے کشتی بنانا شروع کی۔ جب تمام کیلیں لگا دیں، صرف 5 کیلیں بچ گئیں، آپ نے ایک کیل کو ہاتھ میں لیا تو اس سے روشنی پھوٹنے لگی۔ آپ حیرت سے اسے دیکھنے لگے، دعا کی بار الہا جبرائیل کو بھیج تاکہ مجھے اس کیل کا راز بتائے کہ پہلے کسی بھی کیل سے روشنی نہیں پھوٹی تھی، آخر اس کیل سے اس قدر روشنی کیوں پھوٹ رہی ہے؟ جبرائیل نے آ کر بتایا، ارشاد قدرت ہے کہ روشنی صرف ایک کیل سے نہیں پھوٹی بلکہ ان 5 کیلوں سے 4 سے سفید رنگ کی اور 1 کیل سے سرخ رنگ کی روشنی پھوٹے گی اور خون کے خطرات بھی ٹپکیں گے۔ جناب نوح نے پوچھا، آخر وجہ کیا ہے؟ جبرائیل نے بتایا، اس وقت جو کیل آپ کے ہاتھ میں ہے وہ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب ہے۔ اس نسبت کی وجہ سے یہ روشن ہے۔ اسے آپ کشتی کے اگلے حصے میں درمیان میں لگائیں۔ دوسری کیل خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، داماد وسیع اور خلیفۃ بلا فصل علی بن ابی طالب کے نام سے منسوب ہے۔ اسے آپ کشتی کے اگلے حصے میں دائیں جانب لگائیں۔ تیسری کیل دختر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، زوجہ علی مرتضیٰ اور مادر آئمہ ہدیٰ کے نام سے منسوب ہے۔ اسے کشتی کے اگلے حصے میں دائیں جانب اس کے شوہر کے نام سے منسوب کیل کے ساتھ لگائیں۔ چوتھی کیل ان کے بیٹے حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ اسے اگلے حصے کے بائیں جانب لگائیں۔ اور پانچویں کیل سبط نبی فرزند علی و فاطمہ اور برادر حسن امام حسین کے نام سے منسوب ہے۔ اسے کشتی کے اگلے حصے میں بائیں جانب حسن کے نام سے منسوب کیل کے ساتھ لگائیں۔ جناب نوح نے پوچھا، جبرائیل آپ بتا رہے تھے کہ اس کیل سے سرخ رنگ کی روشنی پھوٹے گی اور قطرات خون بھی ٹپکیں گے؟ جبرائیل نے کہا، ہاں۔ حضرت نوح نے پوچھا، وہ کیوں؟ جبرائیل نے جناب نوح کو مختصر واقعات کربلا سنائے۔ جناب نوح نے واقعات کربلا سن کر گریہ کیا اور قاتلان شبیر پر لعنت کی۔ جب کشتی تیار ہو گئی، طوفان آ گیا، حضرت نوح کشتی پر سوار ہو کر تیرنے لگے۔ کشتی سطح آب پر بلند ہو کر پانی میں چکر لگانے لگی۔ اس دوران کشتی سرزمین کربلا میں آئی تو گرداب میں گر گئی۔ جناب نوح پریشان ہو گئے، کہیں ڈوب ہی نہ جائے۔ دست دعا بلند کر کے عرض کی، بار الہا ایک عرصہ ہو گیا اس کشتی میں اور پورے کرۂ ارض کا چکر کاٹ چکے ہیں، لیکن ایسا گرداب کہیں نہیں دیکھا۔ جبرائیل نے ذات احدیت کی طرف سے بتایا، نوح یہ سرزمین کربلا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں فرزند خاتم الانبیاء 3 دن کا بھوکا اور پیاسا بے یار و مددگار امت نبی کے ہاتھوں بے دردی سے شہید ہوگا۔ جب تک اس کے قاتلوں پر تم اور تمہاری کشتی میں سوار تمام افراد لعنت نہیں کرو گے، اس وقت تک گرداب سے نہیں نکلو گے۔ جناب نوح نے اور تمام اہل کشتی نے قاتلان شبیر پر لعنت کی اور کشتی گرداب بلا سے نکل گئی۔ ہم بھی قاتلان حسین نواسہ رسول کے قاتلوں پر لعنت کرتے ہیں۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔